بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرتے ہوئے اہل بیت کی محبت اور احترام کے بارے میں بات کرنے کے بعد صحابہ کرام کی محبت اور ان کے احترام کے بارے میں بات ہم کر رہے ہیں، اور اس میں ابھی ہم آج یہ بات کریں گے کہ خلفائے راشدین کی محبت کے بارے میں کیا کہا گیا۔ تو حضرت ایوب سختیانی نے فرمایا ہے کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھی، بلا شبہ وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے حضرت عمر کو محبوب رکھا اس پر حق کا راستہ کشادہ ہو گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والا نور الہی سے فائدہ حاصل کرے گا، اور حضرت علی سے محبت کرنے والے نے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اور جس نے صحابہ کرام کی عظمت کو اس کا خیال رکھا، ان کی تعریف و توصیف کی، اس نے خود کو منافقت سے بچا لیا، اور جس نے خلفائے راشدین اور صحابہ کے بارے میں بری بات کی، وہ سنت نبوی کا مخالف اور اسلام کے جو بڑے ہمارے علماء اور جو بڑے اکابر ہیں ان کے طریقے کا دشمن ہے۔ اور مجھے یہ توقع ہے، یہ حضرت ایوب کہتے ہیں کہ مجھے یہ توقع ہے کہ ایسے شخص کا کوئی نیک عمل آسمان کی طرف قبولیت کے لیے نہیں جا سکے گا جب تک کہ وہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی دشمنی سے توبہ کر لے اور ان سے محبت نہ کرنے لگے۔ حضرت خالد بن سعید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تم بھی انہیں پہچان لو۔ اس طرح حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں بھی کلمات ارشاد فرمائی کہ لوگوں توجہ سے سنو، اللہ تعالیٰ نے بدر اور حدیبیہ کے واقعے میں شریک صحابہ کرام کی مغفرت فرما دی ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھو کہ خبردار میرے صحابہ اور میرے داماد اور میرے سسر جو کہ صحابہ کرام میں سے ہیں کی عزت و احترام میں کوئی فرق نہ آنے دینا، ان کے عزت اور احترام کے بارے میں میری نصیحت کو یاد رکھو، اور ان میں سے کوئی تمہارے سے کسی کو ان میں سے شکایت نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری کسی بری بات یا لعن طعن کے اوپر ان میں سے کوئی تمہارے خلاف انصاف طلب کرے، کیونکہ یہ جو بدگوئی ہے، کسی کے بارے میں برا بولنا ہے، یہ ایسا ظلم ہے جس کی بخشش روز قیامت نہ ہوگی۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں ایک شخص نے حضرت معافہ بن عمر سے یہ کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ کا کیا موازنہ ہے، یعنی ان کا کیا کمپیریزن ہے۔ تو یہ بات سن کر حضرت معافہ کو غصہ آ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا کمپیریزن یا موازنہ بعد میں آنے والوں سے نہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ دوسروں کو نہیں ہے، کیونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں اور وحی کے امین ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا، اور کہا کہ وہ حضرت عثمان غنی سے دشمنی رکھتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سے دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے۔ اسی طرح انصار کی فضیلت کو اگر ہم دیکھیں تو انصار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی لغزشوں سے، یعنی ان سے جو غلطیاں ہو جائیں ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کرو، اور ان کے نیک کاموں کو، ان کے اچھے کاموں کو قبول کر لو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اور میری سسرال والوں کے بارے میں میری نصیحتوں پر عمل کرو، اور جو میں نے کہا ہے اس کی حفاظت کرو، کہ جس نے ان حضرات کے بارے میں میری باتیں یاد رکھیں وہ دنیا اور آخرت میں محفوظ رہے گا، لیکن جس نے میری نصیحت پر عمل نہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی امان سے نکل جائے گا، اور جو اللہ کی امان سے نکل گیا وہ اس کی پکڑ میں، یعنی اللہ کی پکڑ میں بہت جلد آ جائے گا۔ اور صحابہ کی عقیدت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے فرمان کے مطابق، یعنی میرے کہنے کے مطابق میرے صحابہ کی عظمت کی، ان کی عزت کی، وہ قیامت کے دن میری حفاظت میں ہوگا،
لیکن جس نے ان حضرات کی عزت نہ کی وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آئے گا، یہی نہیں بلکہ وہ مجھ سے اتنا دور ہوگا کہ وہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق ہیں اور ادب کی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس ذات ہے جو کہ رحمت للعالمین ہیں کہ ہماری مغفرت کے لیے آدھی رات کو اٹھ کر بستر سے نکل کر جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں فرماتے ہیں، اور حضور ہمارے لیے اس طرح استغفار کرتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی کسی کو رخصت کرتے وقت دعائیہ کلمات کہتا ہے، یعنی کہ جب کسی کو گڈ بائی کر رہا ہے، کسی کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس وقت جس طرح دعائیہ کلمات کہتا ہے، دعائیں دیتا ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یعنی کہ نبوت کے اعلان کرنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا کہ آپ رحمت کائنات ہوں، اخلاق کی تعلیم دیں اور اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محبت اور ان سے دوستی کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم فرمایا ہے کہ جو صحابہ سے دشمنی رکھے گا اس سے دشمنی رکھی جائے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے کہا ہے کہ جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی عزت نہیں کرتا وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا۔ استغفر اللہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔